بڑا السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام، کیسے خیریت سے ہیں؟ بڑا ہیئر اسٹائل ہے بھائی. جزاک اللہ خیر. اللہ کو رکھے، آواز رکھے. تھینک یو سر. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ جی میں پاکستان کے شہر جہلم سے عرض کر رہا ہوں. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے جہلم شہر سے. حکم کریں کیا حکم؟ آمین. انتہائی مختصر میں عرض کروں گا کہ سب سے پہلے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کی شکل میں اس نے ایک قابل استاد ہمیں عطا کیا، میں آپ سے کچھ سیکھ سکیں. آپ سلامت رہیں. اچھا، ایک طریق یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے تو یہ لازمی بات ہے کہ اس انسان اس کے دشمنوں سے بیزاری رکھتا ہو. جی سر. تو ہمارے یہاں پہ ایک انجینئر صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو صحابہ پہ لان تان کا سلسلہ ہے وہ بنو امیہ نے شروع کروایا، کیونکہ بنو امیہ اپنے ممبروں سے مولا علی علیہ السلام کے خلاف سب و شتم کیا کرتے تھے. تو یہ جو طریقہ ہے، یہ جو اگر کوئی صحابہ کو برا کہتا ہے یا کوئی ان سے اظہار بیزاری کرتا ہے تو وہ بنو امیہ کی سنت ادا کرتا ہے. اس بارے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. دیکھیں، بنی امیہ صحابہ تو بنی امیہ کے ساتھ تھے نا. صحابہ نے بہت کم صحابہ تھے جو معاویہ کے خلاف تھے. اکثر صحابہ تو معاویہ کے ساتھ تھے. معاویہ کو کیا ضرورت ہے کہ اپنے ہی سپورٹرز کو گالی دیتے. جو اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی شیعوں کی جو دشمنی ہے، یہ معاویہ اور بنی امیہ کی سیرت. البتہ اس کی ابتدا معاویہ نے نہیں کی ہے. اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی، اس کا ابتدا اس سے پہلے خلفاء نے کیا تھا. معاویہ اسی سیرت پہ قائم رہا. جہاں تک صحابہ کو برا بنے کا کہنے کا تعلق ہے تو یہ تو قرآن کیا ہے، سورہ منافقین کس کے مذمت پہ نازل ہوئی ہے؟ کلمہ گو ہے نا. منافق کون ہے؟ کلمہ گو ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں، ان کے حیات میں، ان کی صحبت میں جھوٹے کلمہ پڑھ رہا ہے، دل سے نہیں پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. دل میں بغض نبی ہے، لب پہ کلمہ نبی ہے. یہ صحابہ ہی تو تھے نا جو دل میں زبان میں محبت نبی، دل میں بغض نبی. اللہ تعالیٰ نے پورا سورہ نازل کیا سورہ منافقین. اس کے علاوہ قرآن کا بہت سارا حصہ منافقین کے مذمت میں، منافقین کے کفر میں، منافقین کے طعن میں. تو یہ کہنا ہے انجینئر صاحب کا کہ صحابہ کو برا بلا کہنا، یہ بعد میں شروع ہوئی ہے. یہ اس کا مطلب یہی قرآن کو نہیں جانتا، اسلام کی تاریخ کی بدیہیات اولیات کو نہیں جانتا کہ بھائی صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈانٹا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے حدیث ہیں صحابہ کو انہوں نے کہا کہ تم بنی اسرائیل کی طرح ہو، یہودیوں کی طرح ہو، یہودیوں کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ. ٹھیک ہے نا بھائی. بہت مہربانی آپ کی. تھینک یو سر. بہت شکریہ، بہت شکریہ. سلامت. تھینک یو سر. اللہ آپ کو سلامتی دے. ایکسس بھائی کیا حال چال ہے؟ مسٹر ایکسس کہاں سے کال کیا ایکسس صاحب آپ نے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ یاری صاحب، شاید کچھ اچھے کرم ہے جو آپ سے آج بات ہو سکی. کافی دن سے ایک مسئلہ تھا میرا. کیا مسئلہ ہے؟ ایک ہم سے پہلے جو آئے شخص انجینئر صاحب کے بارے میں آپ سے بات کی، تو میں نے بھی کلپ دیکھا تھا اور میرے کافی سوالات بھی ہے کہ میرے کچھ دوست ہیں ادرس کاسٹ کے اور مسلم تو ہم پہلے سے ہی ہیں. اور جیسے کہ ہم بتا رہے ہیں، آپ نے کہاں سے کال کیا بھائی؟ ہم نے انڈیا سے کال کیا بھائی. انڈیا میں کہاں رہتے ہیں آپ؟ انڈیا میں ممبئی. اچھی بات. پکچر دیکھتے ہیں؟ پکچر نہیں دیکھتے ہیں. ستارے وتارے ادھر روڈ پہ ملتے ہیں نہیں ملتے؟ ان سے ملاقات ہوئی ہے؟ ملاقات ہوتی رہتی ہے، بٹ لیکن ہمارے لیے کوئی کام ہے. بڑی ممبئی میں جو رہتے ہیں کوئی کام. اچھا، ان کے لیے عام چیز ہے. عام چیز ہے. ہماری سے میں موضوع پہ آ جاتا ہوں جو مجھے آپ سے سوال نہیں. میں ان کو نہیں جانتا بھائی آپ کے ستاروں کو. ٹھیک ہے نا. لیکن ممبئی جو وہاں پہ فلمیں بنتی، میں نے اس لیے مذاق کے طور پہ آپ سے پوچھا. ٹھیک ہے، سوال کیا؟ جی، تو انجینئر صاحب نے ایک کلپ میں انہوں نے کچھ کتاب کا شاید حوالہ دیا تھا یا نہیں دیا تھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا ان سے کہ میں جو ہے اللہ کو مانوں گا اور آپ کی نبوت کو مانتا ہوں اور میں 5 وقت کا نماز جو ہے میں ادا کروں گا اور اس سے زیادہ جو ہے میں اس میں کچھ اضافہ نہیں کروں گا اور بس میں اس چیزوں پہ جو ہے میں اٹل رہوں گا. میں نماز پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا اور اللہ کی عبادت اچھے سے کروں گا اور میں آپ کی نبوت کو مانتا ہوں. اور اگر میں نے اتنا کیا تو کیا میں جنتی ہوں یا نہیں ہوں؟ تو نبی نے کہا ٹھیک ہے، تم اگر اتنا بھی کر لو گے تو تم جنتی ہو. اور وہ وہاں سے چلے گئے اور پھر نبی نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے بات پہ رہا تو جنت میں اس کا اعلیٰ مقام ہوگا. تو اب بات یہ ایسی آ جاتی ہے کہ ہمارے جو ہے اماموں کو ماننا، امام علی کو ماننا، امام حسین کو ماننا. عرض یہ ہے کہ یہ حدیث جو انہوں نے پڑھی ہے ہو سکتا ہے ان کی اپنی کتابوں سے، وہ یہ شیعہ سے حجت نہیں ہے جو اور یہ حدیث کوئی مشہور حدیث بھی نہیں. جو متواتر حدیث ہے جس پہ فریقین کا اجماع ہے کہ یہ متواتر حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے بار بار کہا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں 2 قیمتی چیزوں.
کہ اگر ان کی اتباع کرو گے تو گمراہ نہ ہو جاؤ گے، قرآن اور اہل بیت الطاہرین علیہم، اگر ان کی اتباع کرو گے تو گمراہ نہ ہو جاؤ گے، یعنی کیا؟ یعنی اگر اتباع نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو گمراہی سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اطاعت۔ پھر اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، سب جہنم، پورے کے پورے سب جہنم، ٹھیک ہے نا، سوائے ایک فرقے کے، سوائے یہ بھی متواتر، یہ بھی فریقین نے روایت کی، یعنی پوری امت جہنمی ہے، امت ہی جہنمی ہے سوائے ایک فرقے کے، اور یہ سب کلمہ پڑھتے ہیں۔ اوے بھائی آپ کو کوئی مسلمان ملا ہے جو کلمہ نہ پڑھے؟ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوتا نا، جو کہتا ہے کہ کلمہ جو پڑھے وہ اس کو نجات ملتا ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تم ایک شاذ حدیث کو لے کے آئے ہو، بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ یہ امت ملعون امت ہے، یہ امت جہنمی امت ہے، یہ امت پہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی، یعنی سب جہنمی ہے، اس پہ لعنت ہے اللہ کی، یہ سب جہنمی ہے، کافر ہے سوائے ایک فرقے کے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر تم کہتے ہو کہ بھائی جو کلمہ پڑھے نماز پڑھے وہ کافی ہے۔ وہ تو کلمہ نماز، کون سا فرقہ ہے اسلام میں جو کلمہ نماز کا منکر ہے، جو اللہ کا منکر یا قرآن؟ سب مسلمان دیکھو بھائی جتنے فرقے ہیں، چاہے اسماعیلیہ ہے، چاہے جو، وہ سب اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کا منکر کوئی نہیں ہے۔ آغا خان اللہ کا انکار نہیں کرتا، قرآن کا منکر کوئی مسلمان ہے جو قرآن کا انکار کرے؟ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کوئی مسلمان کہ قرآن ہی کو نہیں مانتا، سب قرآن کو مانتے ہیں، سب نبی کو مانتے ہیں، سب نماز کو مانتے ہیں، یہ سب مانتے ہیں بھائی، اس کا منکر کوئی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ یہی امت جو ان باتوں کو مانتے ہیں، یہ سب پوری کا پوری امت جہنمی امت، سوائے ایک فرقے کے۔ وہ کون سا ہے؟ جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو اپنا امام مانتا ہے، اور یہ صرف شیعہ فرقہ اثنا عشریہ۔ صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ میں نے غلط بولا؟ سب متواتر احادیث، متفق علیہ احادیث سے استدلال۔ اور اب میں اور سوال ہے میرا کہ جیسے کہ بہت سارے ادرس اہل سنت جماعت میں لوگ ہیں، جیسے کہ مطلب کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کسی چیزوں کے بارے میں، جیسے کہ خلافت اینڈ آل کے بارے میں، جیسے کہ پتہ نہیں ہے ان کو کہ عمر کا نام نہیں پتہ ہے، ابو بکر کا نام نہیں پتہ، عثمان کا نام نہیں پتہ ہے، لیکن انہیں اتنا پتہ ہے کہ امام علی ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو اتنا پتہ ہے۔ اور جیسے کہ مثلاً الگ ہی جماعت سے ہیں، وہ شیعہ جماعت سے نہیں، اور وہ دوسرے جماعت سے، اور ان لوگوں کو اتنا پتہ ہے خلافتوں کے بارے میں، لیکن امام علی کے بارے میں پرٹیکولر انہیں پتہ ہے، اور اپنے پاس جو ہے وہ لوگ نماز اینڈ آل عطا کرتے ہیں، روزہ جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ تو ایسوں کا مطلب اس کے بارے میں ان کی عبادت اینڈ آل کیسی رہے گی؟ آپ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو دین کا بالکل پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اہل بیت بھی کوئی چیز ہے، اللہ نے بنا، جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں، کافی سنی بھائی لوگ ایسے ہیں کہ مطلب ان سے پوچھ لیا جائے عمر ابو بکر کو جان، سن لینا بھائی، سن لیں بھائی، آپ سن لیں، اگر کوئی ایسی شخص ہے جس کو امامت کا نہیں پتہ کہ امامت کوئی چیز ہے دنیا میں، ٹھیک ہے نا، وہ دیکھیں وہ نماز صحیح پڑھتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پڑھتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی دشمنوں سے محبت نہیں کرتے، اور اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی نہیں کرتے، لیکن امامت کا ان کو پتہ نہیں ہے، نہیں ہے کہ منکر ہیں، پتہ نہیں ہے، ایسے لوگ جنت جائیں گے۔ لیکن اس کا شرط کیا ہے؟ اس کا شرط یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے محبت نہ کریں، اور اہل بیت علیہ السلام سے بغض نہ رکھیں، اور نماز وغیرہ ان کا صحیح ہو۔ یہ شرط جو ہے نا، یہ شرط جو ہے ذرا مشکل ہے، یہ شرط ذرا مشکل ہے۔ دیکھیں دائرہ بڑا عام ہے، لیکن اکثر مسلمان جو اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے محبت کرتے ہیں، اور کیا ہے، اور یہ ان کا نماز بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے ان کے ساتھ کیا کریں نا، یہ اللہ کے ہاتھ میں، اگر کسی کو پتہ نہیں ہے امامت کا، اور یہ غلط راستے پہ گئے ہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی نہیں کرتے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کو نہیں جانتے، اس لیے ان سے محبت، تو ان کا علم اللہ کے پاس ہے کہ اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا جنت قیامت۔ تو میرا ایک جو دوست ہے، کافی قریبی دوست ہے، انہوں نے مجھ سے ان سے بات کیا تھا، تو ان کی اور ہماری ڈبیٹ اس ٹائپ پہ ہوئی تھی کہ ہم نے تو ہے بھائی جو پہلے مانتے ہیں ہم امام علی، تو اس نے بھی کہا میں بھی اہل سنت جماعت سے ہوں، اور میں پہلے امام علی کو ہی مانتا ہوں، کیونکہ من کنت مولا فہذا علی، اس کے وجہ سے جو ہمارے نبی ان کو بنا کے گئے ہیں، تو ہم ہی پہلے ان کو مانتے ہیں، سارے صحابہ کو ہم مانتے۔ تو یہ ورڈز میں نے اس کے منہ سے سنا ہے، اور اللہ اس کو بھی ہدایت دے۔ تو بس اسی کے کہ مطلب جو ہے آپ نے کہہ دیا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو بے شک وہی جانتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہو۔